بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اب نیکسٹ جو ہے ہم اپنے لیکچر پہ جاتے ہیں. بیسک اکاؤنٹنگ لیکچر نمبر 4 ٹائپس آف فرم. ٹھیک ہے جی. یہ بھی جو ہے نا آپ کو بار بار آتا رہے گا کہ ٹائپس آف فرمز کتنے قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بعض بکس کے اندر دی ہیں، بعض بکس میں نہیں دی ہیں، بعض بکس میں تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو ہے ہم نے جب پڑھا تھا تو اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کے اوپر یہ بھی، کیونکہ بیسک اکاؤنٹنگ سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز، تو اس کا ایک لیکچر بناؤں میں چھوٹا سا. ٹائپس آف فرمز، کتنے طریقے کی فرمز ہوتی ہیں، یہ ہم کو جو ہے اس میں دیکھیں گے کہ there are many ways to organize a business and there are various legal structure to establish a business. یعنی کہ بہت سارے جو ہے طریقے ہیں آپ کو بزنس آرگنائز کرنے کے کہ کیسے کریں گے، کیسے کام ہوگا. یہ لیگل بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور لیگل اسٹرکچر اس کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے. جب ہم بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں تو businesses are commonly classified and generally structured as under. جو نیچے دیے گئے ہیں آپ کو 1 سول پروپرائٹرشپ. پہلا ہے سول پروپرائٹرشپ. سول پروپرائٹرشپ از اونڈ اینڈ آپریٹڈ بائی اے سنگل پرسن. یعنی کہ ایک ہی مالک ہوتا ہے اس کا، وہی پیسہ لگاتا ہے، وہی بزنس کو اون کرتا ہے اور وہی بزنس کے تمام افیئرس کو دیکھتا ہے. صحیح ہے. آف کورس وہ اپنی مدد کے لیے امپلائی رکھتا ہے. ظاہر اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ آپریشن کا سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام جانچ پڑتال کرتا ہے، تمام وہی کر رہا ہوتا ہے یا کچھ امپلائی رکھ لیتا ہے. All resources are provided by one person. جتنے بھی ریسورسز ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں کام کرنے کے، بزنس کرنے کے، وہ جو ہے ایک ہی آدمی پرووائڈ کرتا ہے جو کہ اونر ہوتا ہے. There is no legal separation between the business and the owner. یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ دو جو ہے ہم بزنس بناتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیگلی جو ہے بزنس اور اونر ٹو ڈفرینٹ ہیں، لیکن جب بات آتی ہے لیگل لائبلٹیز کی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا بینک وغیرہ سے، اور پھر جب وہاں پہ اس کو دینے کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بزنس کی جو لائبلٹی ہوں گی وہ اونر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ پے آف کرے. لیگل لائبلٹی کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. اگر کسی سے XYZ سے پیسہ لیا ہے تو پھر تو یہ جو ہے اللہ دے اور بندہ لے والا حساب ہوتا ہے. لیکن جو قانونی لائبلٹی ہوتی ہیں، جو لون وغیرہ آپ لیتے ہیں، تو پھر وہ اونر نے پے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سب سے بڑا جو ہے سول پروپرائٹرشپ کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو ہے I'm sure کہ 60% جو ہے جو چھوٹے کاروبار ہیں، جو بھی دکانیں ہیں، جو چھوٹے کاروبار جو لوگ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ارد گرد جو ہے تقریباً ایک محدود اندازے کے مطابق جو ہے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے نا چھوٹے جو ہے اسمال جو ہے نا ٹریڈرز ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو ہے سول پروپرائٹر شامل ہیں. ہماری جو فرسٹ ایئر کی جو اکاؤنٹنگ ہے، مکمل جو فرسٹ ایئر کی اکاؤنٹنگ ہے، وہ سول پروپرائٹر کے اوپر بیس کر رہی ہے. یہ بس ذہن میں رکھیں آپ. یہ اس چیز کو جو ہے ہم اسٹڈی کریں گے کہ سول پروپرائٹر کیسے بزنس فارم کرتا ہے اور کیسے بزنس رن کرتا ہے. دیٹس آل. نمبر 2 جو ہے ٹائپس ہے آپ کے پارٹنرشپ جو ہوتی ہیں، یہ سول پروپرائٹرشپ فرمز ہو گئیں.
یہاں پہ پارٹنرشپ فرمز ہوتی ہیں. نام سے جو ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ سول پروپرائٹر ہے. آپ نام دیکھیے، سینکڑوں نام آپ کو بورڈنگ جو ہے نا، بورڈز جو ہے نا نظر آتے ہیں. تو نام سے نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ سول پروپرائٹر ہے یا پارٹنرشپ فرم ہے. ٹھیک ہے. پارٹنرشپ جو ہے وہ ایک بزنس تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے بٹوین ٹو اور مور پیپل. دو یا دو مل کے جو ہے نا لوگ پارٹنرشپ بزنس کرتے ہیں، ایک آپ اپنے درمیان بزنس جو ہے ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں. who together conduct business، اور ساتھ مل کر بزنس کرتے ہیں. رائٹ؟ مطلب آپ کی فیملی اور پلس آپ کے انکل کی فیملی، آپ کی آنٹی کی فیملی، آپ کی کسی دوست کی فیملی، مل کے آپ نے ایک کاروبار شروع کیا. رائٹ؟ تو ظاہر ہے مل کے کاروبار کریں گے تو کچھ پیسے ایک فیملی لگائے گی، کچھ پیسے ایک فیملی لگائے گی، اور وہ جوائنٹلی جو ہے نا آپ کی جو ہے جو ریسورسز ہیں جوائنٹلی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں دونوں طرف سے. دونوں پارٹنر ہوں، 3 پارٹنر ہوں، 4 پارٹنر ہوں. ٹھیک ہے. تو لیکن ایز پر پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت پارٹنرز کی تعداد پہ پابندی ہے. اس سے زیادہ پارٹنرز اگر ہوں گے تو آپ کو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی میں کنورٹ کرنا پڑیں گے. صحیح ہے؟ وہ پی او سی کا سبجیکٹ ہے. اب یہاں پہ ہم نے لکھ لیا ایچ پارٹنر کنٹریبیوٹس ریسورسز، جو میں نے ابھی بتا چکا ہوں. ہر پارٹنر کنٹریبیوٹ کرے گا ریسورسز کو. ظاہر ہے کیش دے گا، کوئی بھی دوسرا گاڑی، فرنیچر، لینڈ، بلڈنگ، ہر آدمی کے پاس جو چیز ہوگی وہ اس کو بزنس میں پرووائڈ کر دے گا. اینڈ منی ٹو دا بزنس، پیسے بھی دے گا. اور یہ جتنے ریسورسز جو پارٹنر ریسورس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہر جو ہے پارٹنر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ریسورسز کو، اس کے اگینسٹ اس کو شیئر ملے گا. کس میں؟ پروفٹ یا لاسز آف دا بزنس. یہاں تو سول پروپرائٹرشپ میں سارا کا سارا پروفٹ ایک ہی اونر کا ہوتا ہے. لاس ہے تو اونر کا ہے، پروفٹ ہے تو اونر کا ہے. لیکن یہاں پہ پارٹنرشپ فرم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پروفٹ ہے تو پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تمام پارٹنرز کے اندر جنہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر لاس ہوگا تو وہ تمام پارٹنرز اس کو بیئر کریں گے. پارٹنرشپ کین بی کنٹرولڈ بائی آل پارٹنرز. اب یہاں پہ یہ ایک سوال ہے کہ پارٹنر جو شپ بزنس ہے وہ ایک پارٹنر کنٹرول کرے گا یا 2 پارٹنر کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے. اٹ ڈپینڈس. یہ ایگریمنٹ ایک بنتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ کا لکھا ہے پارٹنرشپ ڈیڈ. پارٹنرشپ ڈیڈ بنتی ہے، انٹرنل ایگریمنٹ ہوتا ہے پارٹنرز کے درمیان کہ کون کون سے لوگ ایکٹ کریں گے. اب ظاہر ہے 2 ہیں، 3 ہیں، لیکن اگر 5 6 7 8 پارٹنرز ہیں تو ہر آدمی تو بزنس میں نہیں گھس جائے گا نا، وہ تو کھپ مچ جائے گی بزنس کی. تو اس وجہ سے 2 یا 3 لوگ جو ہے جو کہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں جو اس بزنس کو، اس انوائرمنٹ کو، تو وہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کنٹرولنگ جو پارٹنر ہوتے ہیں، یہ جو کنٹرولنگ پارٹنر ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی جو ایکٹ ہوگا، صحیح ہے، ایکٹ فار آل ہوتا ہے یہ. یعنی کہ اگر ایک آدمی نے ڈیسیژن لیا تو وہ پورے پارٹنرز کا ڈیسیژن ہوگا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پارٹنر جو ہے وہ کہے کہ میں تو جو ہے نا نہیں مانتا ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے ڈیسیژن آف کنٹرولنگ پارٹنرز بائنڈنگ آن آل پارٹنرز. ٹھیک ہے. وہ بائنڈ ہوتا ہے تمام پارٹنرز کے اوپر. تو اس وجہ سے جو ہے
یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کام کرے، لیکن پارٹنرز کو ایکٹ کرنا چاہیے کہ وہ سب کی بھلائی کے لیے، بزنس کی بھلائی کے لیے وہ ایکٹ کرے. پارٹنرشپ فرم میں بی رجسٹرڈ تھرو اے پارٹنرشپ ڈیڈ. ایک پارٹنرشپ ڈیڈ بنائی جاتی ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. اس کے تمام اس میں اس کے پوائنٹس لکھے جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، کون کنٹرول کرے گا، کس طرح سے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کیسے ہوگی، ٹھیک ہے، کس پارٹنر کو جو ہے نا کتنا کس طرح سے دیا جائے گا. تو وہ پارٹنرشپ ڈیڈ ڈرافٹ ہوتی ہے، بنائی جاتی ہے، تمام پارٹنرز پہ سائن کرتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں، اگر پارٹنرز چاہیں تو پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت انڈر اس کو ہم رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. اور اگر پارٹنرز نہ چاہیں تو اس پارٹنرشپ ڈیڈ کو رجسٹرڈ نہ کریں. اٹس ڈپینڈ آن دا، یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ پارٹنرز کی اپنی جو ہے ڈسکریشن ہے کہ وہ پارٹنرشپ کو رجسٹرڈ کرا رہا ہے یا اس کو ان رجسٹرڈ رہنے دیتا ہے. اگر رجسٹرڈ کراتا، اصل میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن پارٹنرشپ کو رجسٹرڈ کرانے کے فائدے ہوتے ہیں لانگ رن میں. اگر کوئی ڈسپیوٹ کھڑا ہوتا ہے، کچھ پارٹنرشپ ڈیزالو ہوتی ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم اس پارٹنرشپ کو رجسٹرڈ کروا لیتے انڈر دا ایکٹ، ٹھیک ہے. کیونکہ پھر لیگل جو بھی ٹرمز ہیں، لیگل جو بائنڈنگ ہیں، جو قانون کے اندر دی گئی ہیں، وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہیں اور پارٹنرز پھر مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ تو میں نے بتا دی، کچھ زیادہ ہی بتا دوں. اچھا جی، تیسرا جو ہے آپ کے پاس لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز. بہت عام ہے یہ نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے نام کے آگے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ لمیٹڈ لفظ. پرائیویٹ لمیٹڈ لگا ہوتا ہے یا خالی لمیٹڈ لگا ہوتا ہے یا ایس ایم سی لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نام کے آگے ایس ایم سی لگا ہوا ہوگا تو یہ سنگل ممبر ہوگی. پرائیویٹ نام کے بریکٹ کے لکھا ہوا ہے پرائیویٹ، تو یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوگی. اور اگر نہ ایس ایم سی لکھا ہوا ہے نہ پرائیویٹ لکھا ہوا ہے، پی وی ٹی لکھا ہوا ہے، تو یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے نام کے آگے خالی لمیٹڈ ہوتا ہے. یہاں پہ میں لکھ دوں کہ یہ ہوتا ہے ایس ایم سی، یہاں پہ لکھا جاتا ہے پی وی ٹی، اور یہاں پہ خالی لکھا جاتا ہے ایل ٹی ڈی، ٹھیک ہے. یہ نام کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ خالی لمیٹڈ ہوتا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ بزنس انٹیٹی ہوتی ہیں، صحیح ہے، ٹائپس آف فرمز ہوتی ہیں دیٹ پریونٹس اٹس شیئر ہولڈر. یہاں پہ اونرز کو، مالکان کو نہ پروپرائٹر کہتے ہیں نہ پارٹنرز کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں شیئر ہولڈرز. آگے دیکھیں گے یہ ہوتا کیا ہے. تو یہ جو بزنس ہے، اس ٹائپ کا جو بزنس ہوتا ہے، فرم ہوتا ہے، وہ اپنے مالکان کو جو ہے پریونٹ کرتی ہے، بچاتی ہے. کس سے بچاتی ہے؟ ٹھیک ہے، کمپنی کے اگر کوئی فائنینشیل لاسز ہو رہے ہیں یا ڈیٹ ہیں یا لائبلٹیز ہیں. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں کمپنی کے لاسز، ڈیٹ، لائبلٹی ایکسیٹرا وہ تمام کا تمام کمپنی کا ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے مالکان جو شیئر ہولڈر ہیں اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیگل اس ٹرمز میں جب بات کریں گے تو کمپنیز آر آرٹیفیشل لیونگ بینگ، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل لیونگ بینگ ہے. یہ ان کو لا کے اندر ان کا یہ پریویلیج ہے
کہ یہ آرٹیفیشل لیونگ بینگ ہیں. مطلب یہی جو ہے صرف کھانا پینا اور دوسری لوازمات نہیں ہے، لیکن ساری اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک لیونگ بینگ جو ہے ایکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آرٹیفیشل ہے بس وہ. ان کیس آف اینی لیگل ایکشن یا بزنس فیلیور، اگر کوئی کمپنی پہ لیگل ایکشن ہوتا ہے کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے، یا بزنس فیلیور ہوتا ہے، تو تمام جو لائبلٹی ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، ان کیس آف لیگل ایکشن all liability of the company remain on the company. جتنی بھی لائبلٹی ہے کمپنی کی وہ کمپنی کے اوپر ہی ہوتی ہے، سول پروپرائٹرشپ میں نہیں ہوتی. پارٹنرشپ میں کچھ لیگل چیزیں ہیں لیکن وہ پارٹنرز کی ذمہ داری بن جاتی ہے، صحیح ہے. لیکن یہاں پہ جو اونرز ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی بھی لائبلٹی چارج نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اب کمپنی جانے، کمپنی کو قرضہ دینے والے جانے، لڑتے رہیں. ٹھیک ہے. شیئر ہولڈرز آر ناٹ پرسنلی ہیلڈ لائبل ٹو پے کمپنیز لائبلٹی. یہاں پہ لکھے کہ شیئر ہولڈر ذاتی طور پر ان کی کوئی بھی جو ہے پراپرٹی ہے ایکس وائی زیڈ، وہ اس سے پیمنٹ نہیں کی جائے گی کمپنی کی لائبلٹی. صحیح ہے، پرسنلی لائبل نہیں ہوں گے کہ وہ کمپنی کی لائبلٹی کو پے کریں. یہ ایک سب سے بڑا جو ہے نا ایک فائدہ ہوتا ہے لمیٹڈ کمپنی بنانے کا. ہر کمپنی کے فارم میں کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں، بس یہ یاد رکھیے گا. اچھا، دیز کمپنیز جو ہے، یہ جو کمپنی ہوتی ہیں لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنی، یہ انڈر کمپنیز ایکٹ 2017 جو ہے کے انڈر جو ہے نا یہ فارم ہوتی ہیں، اسٹیبلش ہوتی ہیں. اور اس ایکٹ سے پہلے جو ہے جو آرڈیننس تھا مشہور کمپنیز آرڈیننس 1984، اس کے تحت فارم ہوتی تھیں. اور 1984 سے پہلے جو ہے پاکستان بننے سے پہلے کا جو ہے قانون تھا کمپنیز ایکٹ کا، مجھے سن یاد نہیں ہے لیکن وہ تھا، اس کے تحت جو ہے نا وہ کمپنی فارم ہو رہی تھیں. وہ بہت پرانی بات ہو گئی، ہم یہاں تک لمٹ رکھیں اپنی ڈسکشن کو. اچھا، لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز جو ہے وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں. بات ہو چکی ہے سنگل ممبر، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور پبلک لمیٹڈ کمپنی، آلسو نون جوائنٹ اسٹاک کمپنیز. جوائنٹ اسٹاک کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر اس کے شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے. ان 2 کمپنیوں کے شیئرز خرید و فروخت نہیں ہوتے ہیں. ایک سرٹن جو ہے ریکوائرمنٹ لیگل پوری کرنی پڑتی ہے تو آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پبلک لمیٹڈ کمپنی کے شیئر کی خرید و فروخت پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج میں جتنی کمپنیز لسٹڈ ہیں ان کے شیئرز بآسانی آپ خرید سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں. دوسری جو ہوتی ہے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی. پہلے کافی تھے اس ٹائپ کی جو ہے نا کمپنیاں بنتی تھیں کہ لمیٹڈ بائی گارنٹی، ان کا شیئر کیپٹل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو کمپنی بناتے ہیں جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ریٹن جو ہے گارنٹی دیتے ہیں کہ میں 5 لاکھ کی گارنٹی دیتا ہوں، میں 10 لاکھ کی گارنٹی دیتا ہوں، میں 15 لاکھ کی گارنٹی دیتا ہوں. تو ان کی ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ یہ جو ہوتا ہے لائبل، تو جس ممبر نے جتنا جو ہے گارنٹی دی ہوئی ہوتی ہے وہ اتنے ہی پیسے دیتا ہے اور اس کی جو ہے جان چھوٹ جاتی ہے. پہلے یہ بنتی تھیں، بیچ میں بہت ختم ہو گئی ہیں. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ کلب وغیرہ کے اندر جو ہے نا اس ٹائپ کی جو ہے نا کلب جب بناتے ہیں تو یہ گارنٹی کے طور پہ جو ہے نا یہ کمپنیز فارم کرتے ہیں. تیسری ہے ناٹ فار پروفٹ کمپنیز. اب ایک نیا جو ہے این جی اوز وغیرہ کا جو ہے نا وہ سلسلہ جو ہے کریٹ ہوا ہے، بہت تیزی سے فلورش ہوا پچھلے 10-15 سال میں، اور وہ بھی ہم
کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اس کو جو ہے فارم کر سکتے ہیں، کیونکہ لیگل بہت ساری ریکوائرمنٹ ہیں، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، انکم ٹیکس وغیرہ کی بھی. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو یہ خیر ایک ہم نے آپ کو اوور ویو دے دیا. یہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے سیکنڈ ایئر اور جب آپ تھرڈ ایئر میں جائیں گے تو اس وقت پڑھیں گے اس کی اکاؤنٹنگ کے بارے میں. پارٹنرشپ کے اکاؤنٹنگ کے بارے میں سیکنڈ ایئر میں آپ پڑھیں گے، اور سول پروپرائٹرشپ کی اکاؤنٹنگ کے بارے میں آپ فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے، موجودہ جو آپ پڑھ رہے ہیں. ایک چیز میں نے یہاں پہ کی کہ شیئر ہولڈرز ایکچولی کون ہوتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے آپ کو پرابلم کرتے ہیں. یہ شیئر ہولڈر ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم جو ہے نارملی جو ٹوٹل اماؤنٹ آف دا کیپٹل جو ہوتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انٹو اسمال پورشن میں، ویلیوز میں، اسمال اماؤنٹ کے اندر. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی کا شیئر کیپٹل 10 لاکھ روپیہ ہے، 10 ہی لاکھ ہے نا، 10 لاکھ روپے اس کا کیپٹل ہے. ٹھیک ہے، تو کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا جو کیپٹل ہے 10 لاکھ روپے کا، اس کو ہم کیا کریں؟ ڈیوائڈ کر دیں ایکول پورشن میں. اب وہ ایکول پورشن کون سا، کتنے اماؤنٹ کا ہونا چاہیے؟ وہ چھوٹے چھوٹے پورشن جو کرے گا وہ صحیح ہے، کتنے اماؤنٹ کا ہونا چاہیے؟ نارملی جو ہے آف ایکول اماؤنٹ، نارملی جو ہے 100 روپے کا ایک پورشن یا ایک حصہ بنایا جاتا ہے. لمیٹڈ نہیں ہے کہ 100 روپے کا ہی بنائیں. پہلے جو ہے 5 روپے کا ایک پورشن ہوتا تھا، کیونکہ 5 روپے کی ویلیو بہت تھی. پھر اس کے بعد وہ 10 روپے کا ہو گیا، سالوں 10 روپے کا چلتا رہا. ابھی بھی ہوتا ہے 10 روپے کا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اب جو ہے شیئر کی ویلیو، کیونکہ منی ویلیو تو ہے ہی نہیں، تو شیئر کی ویلیو جو ہے بڑھا دی جاتی ہے کہ وہ 500 روپے یا 1000 روپے کا ایک شیئر ہو. یہ کیوں بڑھائی جاتی ہے؟ اس کے اصل میں مسائل ہیں، کیونکہ شیئر پرنٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کی کاسٹ اتنی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے نا آپ کی شیئر ویلیو اب بڑھائی جا رہی ہے، 500 اور 1000 پہ آ جاتی ہے بڑی کمپنیوں کی. اب اس کے اندر جو ہے ہم نے 100 روپے ویلیو کر دی کہ بھائی جو پورشن ہے اس کی 100 روپے ہوگی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 10 لاکھ کو ہم، یا میں نے لکھا نہیں، یہ 10 لاکھ ہے، اس کو ہم ڈیوائڈ دیتے ہیں 100 روپے سے. یہ ٹوٹل ہے اور یہ پر شیئر ہے، یعنی کہ حصہ ہے. اس کو ڈیوائڈ دے کے نکالتے ہیں تو 2 صفر یہاں سے چلے گئے اور بچ گیا 10,000. تو 10,000 حصے بن گئے، یعنی کہ شیئرز بن گئے. ٹھیک ہے، اب جو ہے 10,000 جب حصے بن گئے، شیئرز بن گئے، ایکول شیئرز بن گئے، اور ہر حصے کا ویلیو کتنی ہے؟ 100 روپے ہے. ٹھیک ہے، ہر حصے کی 100 روپے ویلیو ہے. حصے کو آپ انگلش میں بول دیں تو شیئر ہو گیا. تو اونر آف ون شیئر جو ہوگا وہ کمپنی کا، کسی بھی کمپنی کا، اس کو کہا جاتا ہے ہی از اے شیئر ہولڈر آف دیٹ کمپنی. چاہے اس نے ایک شیئر لیا ہو، چاہے 1 شیئر اس کے پاس ہو، اور 1000 شیئرز ہوں. He will be regarded as share holder. ٹھیک ہے، یہ بس یاد رکھنا ہے آپ نے. اب یہاں نیچے ہے کہ اور شیئر ہولڈر کی جو لائبلٹی ہوگی وہ جتنے اس کے پاس شیئر ہیں
وہاں تک جو ہے نا اس کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوگی، اس سے اوپر نہیں جائے گی. ایک بندے کی لائبلٹی 100 روپے ہے تو اس کا 100 روپے ڈوبے گا، اور ایک بندے کے پاس 1000 شیئر ہیں تو 1000 شیئر ملٹیپلائی بائی 100، تو جو بھی اماؤنٹ آئی تو اس کا اتنا ہی جو ہے اماؤنٹ ڈوبے گا، ان کیس اگر کمپنی ڈوبتی ہے تو. ٹھیک ہے، تو یہ بزنس فرمز ٹائپس تھیں، اور کس طریقے سے جو ہے ہم اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ہماری اکاؤنٹنگ ہر کی اکاؤنٹنگ کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ لیکچر نمبر 4 ہمارا جو ہے ختم ہوا، اور انشاءاللہ ہم آگے جو ہے لیکچر نمبر 5 جو ہے دیکھیں گے. یہ میرا خیال میں میرا پاؤں لگا ہے تو اس وجہ سے وہ ہل گیا. خیر یہ میں نے صحیح سیٹ کر دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ میرے پاس جو ہے بیسک اکاؤنٹنگ لیکچر 4 تھا. ٹائپس آف فرمس ہم نے بتائی تھیں، اور 1 2 اور 3 ہم نے یہ بتا دیا اور یہ ڈیفائن کر دیا. اس کو یہ چاہیں تو یہ ضرور لکھ لیں اپنے پاس، کیونکہ ابھی تو آپ کو جو ہے نا پرابلم ہوگی، آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن لیٹر آن جب آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ ان ٹرمینالوجیز کے عادی ہو جائیں گے، اور فوراً جو ہے آپ کے ذہن میں چیز آ جائے گی. چلیے اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں لیکچر کو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، اللہ حافظ. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے.